بی این پی کی بنگلہ دیش میں جیت اور ان کی حکومت بننے کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے؟ مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، بی این پی کی جیت ہوئی، بیگم خالدہ ضیاء کا بیٹا کافی لمبے عرصے کی خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کے واپس آئے، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ مستقبل میں پاکستان کے ساتھ آپ تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بی این پی ہے اس کی بنیاد جنرل ضیاء الرحمان نے رکھی تھی، جو کہ پاکستان آرمی کے ہی آفیسر تھے۔ جب یہ دونوں ملک اکٹھے تھے تو وہ پاکستان آرمی کے آفیسر تھے، لیکن جب یہ ملک الگ ہوا وہ ایک سازش تھی لمبی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس سے قطع نظر جب شیخ مجیب الرحمان کی گورنمنٹ آئی اور انہوں نے جو ہے جنرل ضیاء الرحمان کو جو ہے وہ فوج سے نکالا، تو انہوں نے اپنی پارٹی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد ان کو اللہ پاک نے اقتدار بھی دے دیا۔ اقتدار میں جب وہ آئے تو اس وقت پاکستان میں بھی آرمی رجیم ہی تھی جو کہ ضیاء الحق کی رجیم تھی، اور اس دوران ان کے آپس میں تعلقات بہت اچھے بنے، یعنی وہ دو پاکستان تھے جو کہ مشرقی اور مغربی تقسیم کے اندر تھے، انہوں نے خود کو یہ فیل کیا کہ وہ ایزی ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے سے بات کرنے میں یہ بات بھارت کو ہمیشہ کھٹکتی رہی، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جلا وطن شیخ حسینہ واجد کو جو ہے جنرل کے مقابلے میں جنرل ضیاء الرحمان جو کہ ریٹائرڈ جنرل کہنا چاہیے، ان کے جواب میں اس کی پارٹی کو مضبوط کرنا شروع کیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ جنرل ضیاء الرحمان کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب ان کی بیگم جو تھی، جن کی آپ نے پہلے مجھ سے ذکر کر رہے تھے، بیگم خالدہ ضیاء، ان کے اقتدار میں اس کو عروج دلوایا، اور اس طرح حسینہ واجد جو ہے وہ 2013 میں بنگلہ دیش میں آئی، اور اس کے بعد ایک طویل جدوجہد ہے خالدہ ضیاء کی اور ان کے اس بیٹے کی طارق الرحمان، جن کا نام ہے، جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بی این پی یعنی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے سیٹیں حاصل کی کتنی، 300 میں سے 212۔ ابھی تک کی جو رزلٹس ہیں سادہ نہیں ہے، یہ 2/3 میجورٹی ہے، یہ سادہ اکثریت سے مراد ہے کہ اب گورنمنٹ بن گئی اور وزیر اعظم طارق الرحمان آ گئے، اور 2/3 میجورٹی، اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی کن جماعتوں پر مبنی ہے، اس میں جماعت اسلامی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہوگی جس کے پاس تقریباً 77 سیٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بالکل ایک نئی پارٹی جو کہ اس انقلاب میں جو کہ شیخ حسینہ واجد کے کو نکالنے میں جس نے بہت اہم کردار ادا کیا، وہ نیشنل سٹیزن پارٹی ہے، جن کے طلبہ نے یہ سارا کیا تھا۔ 4 سیٹیں انہوں نے حاصل کی، لیکن وہ 4 سیٹیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گو کہ یہ کم نظر آتی ہیں ہمیں، 300 کے مقابلے میں 300 کی سیٹیں تھیں تو 4 لی ہیں، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، یہ بچوں کا ایک گروپ تھا جو اب پولیٹیکل پارٹی کی صورت میں آیا ہے۔ عامر بھائی، جب یہ پارلیمنٹ میں یہ 4 لوگ بھی بہت ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پوری ایک موو چلائی تھی نا۔ چلے یہ الیکشن کی بات میرا خیال ہے کر لی ہم نے، اب آ جائیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات پر، تو بنگلہ دیش میں جب حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی اور حسینہ واجد کو بھارت میں پناہ ملی، اور بھارت نے اس کے بعد بنگلہ دیش کے اندر دہشت گردی کے مختلف واقعات میں خود کو ملوث کیا، تو یہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ اب پاکستان اور بنگلہ دیش دوبارہ سے ایک ہو رہے ہیں۔ ایک ہونے سے مراد کچھ لوگ شاید یہ لیتے ہیں کہ دونوں کی سرحدیں ایک ہو جائیں گے، وہ تو کبھی بھی نہیں ہوں گی کیونکہ اس میں درمیان میں تو بھارت ہے، لیکن اگر آپ نظریاتی طور پر ایک ہو جائیں، اور یہ نظریہ صرف ایک ہے جو ہم یہ کہتے ہیں 2 قومی نظریہ، اگر آپ اس 2 قومی نظریہ کو تسلیم کر لیں، مثلا دنیا کا کوئی ملک بھی یہ تسلیم کر لے کہ مسلمان اور ہندو قومیتیں الگ الگ ہیں، تو وہ 2 قومی نظریہ ہماری نظر میں، یا میں اس میں کوئی کرسچنز، کوئی جوش، کوئی اور کسی کو شامل نہیں کر رہا، ہماری نظر میں 2 قومی نظریہ کیا ہے کہ ہندو اور مسلم جو ہیں یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور اسی کی بنیاد پر ہم نے الگ ملک بنائے تھے۔ بنگلہ دیش ہم سے بہت دور تھا، اور اس زمانے میں کمیونیکیشن کا لیول بھی وہ نہیں تھا جو آج ہے، تو لوگوں کو شاید اب آج سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا جب وہاں سازش کی جا رہی تھی، ہندو ٹیچرز کے ذریعے اذہان کے اندر زہر بھرا جا رہا تھا، اس کو نکالنے میں ابھی بہت سال لگیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ حسینہ واجد کے جانے کے فوراً بعد ہی جو ڈاکٹر محمد یونس کی گورنمنٹ آئی، جو کہ عبوری گورنمنٹ تھی، اس نے پاکستان کے تعلقات کو اپنی خارجہ پالیسی کا پہلا جو ہے اصول قرار دے دیا، اور اسی کا نتیجہ ہے عادل صاحب، اب آئیں اس بات کی طرف جو آپ کا سوال ہے، اب آؤں گا اس طرف اس لیے آؤں گا کہ اب پاکستان اور بنگلہ دیش کا دفاع ایک ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے ایک ولاگ کیا تھا کہ بنگلہ دیشی آرمی چیف جو ہیں
انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے یہاں پر نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف سے بلکہ فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات کی تھی، اور اس کے نتیجے میں یہ باتیں اور یہ خبریں باہر آنا شروع ہوئیں۔ میں نے کچھ بنگالی اخبارات کا بھی حوالہ دیا تھا اس دور میں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم JF-17 تھنڈر بلاک 3 لینے جا رہے ہیں، اور پھر وہ جو چکن نیک جو کہ آپ ہی نے مجھے سکھائی تھی کہ چکن نیک کیا ہے اور 7 اسٹیٹس کیا ہیں اور اس کا راستہ کیسے کاٹا جاتا ہے، اور وہ دوسری جنگ عظیم کی ایئر اسٹرپ جو کہ جس پر اس وقت چائنیز کام کر رہے ہیں، وہاں پر کون کون سے جہاز جو ہیں J-10C اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 وہ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بھارت کے لیے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھیانک ڈرونا خواب ہے کہ اس کی مشرقی یا جنوبی سرحد اور مغربی سرحد جو کہ پاکستان ہے، وہ جو ہیں وہ ایک ایسے ممالک پر مشتمل ہے جن کی سوچ، جن کا مذہب، جن کا دین، جن کا دفاع ایک ہوگا، اور اگر ایک ہوگا تو آپ کو دو جو سرحدیں ہیں وہ ہمیشہ اس کو یہ سہولت رہی سینہ واجد کے دور میں کہ وہ ایک سرحد پر جنگ چھیڑتا تھا، یعنی پاکستان والے ایریا میں، تو اس کو پچھلی طرف سے کوئی ایسا نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے وکرانت اور وکرماجیت اور اس طرح کے جہاز اور رافیل وغیرہ بھگا کر لے جانے ہوتے تھے، تو وہ آپ کو پتہ ہے خلیج بنگال میں لے کے جاتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ لے کے جاتا، اب لے کے جائے گا تو وہاں بھی مار کھائے گا۔ تو یہ بھارت کے لیے اب جنگ ایک جنگ نہیں رہے گی، دو طرفہ جنگ ہو جائے گی۔ یہ پاکستان کے تناظر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی جو ہے بلیسنگ ہے، کیونکہ اس وقت بھی بھارت اگر آپ دنیا میں کسی کو نمبر 1 دشمن سمجھتا ہو تو پاکستان ہے، چین کا دوسرا نمبر آتا ہے اور اب بنگلہ دیش کا تیسرا نمبر آئے گا، چوتھے پہ سری لنکا ہے، 5ویں پہ نیپال ہے، ایک پوری چین ہے جی اس کی، اس نے ارد گرد ایک پوری چین اس نے بنا رکھی ہے کہ یہ میرے دشمن ہے، اور اس چین میں وہ خود جکڑا ہوا ہے۔ سمجھے اس بات کو کہ اس چین کے اندر وہ خود جکڑا ہوا ہے، اور اس جکڑ بند کے اندر اب اس کو جو ہے نقصان پہنچانا یا اس کو سبق سکھانا جو ہے بہت آسان ہے۔ دیکھیں، نہ پاکستان کا مطمع نظر بھارت کے کسی علاقے پر قبضہ کرنا ہے، نہ ہی بنگلہ دیش کا مطمع نظر کسی علاقے پر قبضہ کرنا ہوگا، مستقبل میں بھی نہیں ہوگا۔ بھارت ہمیشہ پاکستان کو یا بنگلہ دیش پہ اپنی جو ہے اجارہ داری یا اپنی دہشت گردی جو ہے اس کو فروغ دینا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ جو ہے کام لینا چاہتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے بڑا نقصان دہ ہے کہ اب اس کی دونوں سرحدیں جو ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اس کے لیے غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ وہ ایک کو چھیڑے گا تو دوسرا اس پر حملہ آور ہو جائے گا، اور یہ بات جو ہے بھارت کے جنگی جنون کو کول ڈاؤن رکھے گی، ٹھنڈا رکھے گی۔ ہم بھی نہیں چاہتے جنگ ہوئے نا، نہیں، اب وہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے ضرور سوچے گا کہ یار اگر میں مغرب میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہوں تو مجھے مشرق سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں، اور ایک طرف اس کی چین بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں نا اس کے شمال میں جتنی چوٹیاں ہیں اس کی دوسری طرف چین ہے، اور وہ چین کے علاقے میں سے وہ اس طرح سے وہ میں جو آپ سے کہا نا جکر بند کے اندر جکڑا ہوا ہے، تو اس میں اس کی شرارت، اس شیطان کو روکنے کے لیے جکر بند ہی بڑا ضروری تھا، اور یہ اب رکے گا۔ اور یہ طارق الرحمان کا آنا پاکستان کے لیے بلیسنگ ہے، پاکستان کے تاجروں کے لیے بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش کے تاجروں کے لیے پاکستان کی سرزمین حاضر ہے، اور یہ کاروبار کریں، بھائی ہیں، برسوں کے بعد ملے ہیں، تقریباً 54-55 سال کے بعد ان بھائیوں کی آپس میں صلح ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے میرا خیال ہے آنے والے وقت میں ایک بڑے دفاعی اور ایک بڑے معاشی اتحاد میں تبدیل ہو جائے گی۔ بالکل، بہت شکریہ عامر رضا جی۔ بالکل، عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی، اور یہ بھی بتایا کہ آنے والا وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کے اتحاد کا وقت ہے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔